کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کسی کی زندگی اچانک زوال کا شکار کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کی کامیابی رک گئی ہیں، مشکلات نے گھیر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے ارد گرد عجیب و غریب حالات محسوس کیے ہیں جن کا کوئی منطقی وضاحت نہیں کی جا سکتی؟ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا ان کے پیچھے کوئی نادیدہ طاقت کام کر رہی ہے؟ اور اگر ہے تو اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ عزیزان محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ کالے جادو کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے اسلام ہمیں کون سے ہتھیار مہیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کالے جادو کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جادو کا علم موجود ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو کے ذریعے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے ان کی پاکیزگی کو ظاہر کر دیا۔ عزیزان محترم، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن یہ ایک شیطانی عمل ہے جس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی جادوگر یا غیب بتانے والے کے پاس جائے اور اس کی تصدیق کرے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ دین کا انکار کرتا ہے۔ عزیزان محترم، کالے جادو کا اثر کیا ہے اور اس کے مظاہر کیا ہیں؟ کالے جادو کا اصل مقصد لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، ان کے درمیان جدائی ڈالنا ہوتا ہے اور ان کی زندگیاں برباد کرنا ہوتا ہے۔ یہ جادو اکثر ان مظاہر کو ظاہر کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر گھریلو جھگڑے اور طلاق کی صورتحال، مالی نقصانات اور کاروبار کی تباہی، اچانک بیماری یا ذہنی دباؤ کا شکار ہونا، خوابوں کے اندر خوفناک مناظر کو دیکھنا۔ عزیزان محترم، شیطان اور اس کے پیروکار انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان کا اثر صرف تب تک ہوتا ہے جب ہم ایمان و عمل میں کمزور ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں کالے جادو سے بچنے کے لیے کیا ترغیب دیتا ہے؟ اسلام نے ہمیں کالے جادو سے محفوظ رہنے کے لیے واضح رہنمائی فراہم کر دی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی دو عظیم صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کالے جادو اور شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ عزیزان محترم، یہ دو صورتیں ہر قسم کے شر سے بچانے کے لیے ایک مضبوط ڈھال فراہم کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان روحانی اعمال کے بارے میں کہ جن کے ذریعے سے ہم کالے جادو سے اپنے آپ کو حفاظت میں ڈال سکتے ہیں۔ کالے جادو سے بچاؤ کے لیے اسلام ہمیں روحانی اعمال کی بھی تلقین کرتا ہے، جیسے نماز کی پابندی کرنا۔ نماز شیطان کے حملوں سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ صبح و شام اذکار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اذکار کو دن کی شروعات اور اختتام کے لیے سکھایا ہے، جیسے اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کے کامل کمالات کے ذریعے سے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے درود شریف کی کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ درود شریف شیطان کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو روحانی طور پر مضبوط بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہے روایات میں جو آیا ہے، وہ ہے صدقہ دینا۔ صدقہ شیطان کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے اور برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں یا دوسروں سے کرواتے ہیں، ان کے لیے اسلام نے سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ جادوگر اور جادو کا سہارا لینے والے دونوں اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ عزیزان محترم، کالے جادو سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہوگا، اللہ پر کامل یقین رکھنا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہی ہمیں شیطانی چالوں سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے خاندان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر شر اور کالے جادو کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ ہمیں ان لوگوں سے بچا جو تیرے دین کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر قائم رکھ۔ آمین۔ جزاک اللہ۔